پاکستان میں مافیاز کے خلاف لڑنا مشکل ہے، اپوزیشن کے ساتھ انتخابی اصلاحات پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ لگتا ہے اپوزیشن انتخابی اصلاحات میں سنجیدہ نہیں ہے۔ وفاقی کابینہ اجلاس کے بعد وفاقی وزراء فواد چودھری اور حماد اظہر کی نیوز کانفرنس۔ فواد چودھری نے کہا اپوزیشن کے ساتھ 2 سے 3 امور پر بیٹھنا چاہیے۔ چیئرمین نیب کی تعیناتی عدالتی اصلاحات پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ مشکل ہوتا ہے، مافیاز کے خلاف لڑنا مشکل ہے۔ ہم تو اپوزیشن کے ساتھ چاہتے ہیں کہ ہمیں اپوزیشن کے ساتھ 2-3 امور کے اوپر بیٹھنا چاہیے۔ مسئلہ یہی آ رہا ہے کہ اپوزیشن کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس کے اوپر فوکس نہیں ہے۔ ہم الیکٹورل ریفارمز کے اوپر اپوزیشن کے ساتھ انگیج ہونا چاہتے ہیں۔ ہم چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ کے جو پروسیس ہے اس کے اوپر اپوزیشن کے ساتھ انگیج ہونا چاہتے ہیں، اور ہم جو اس طرح کے جو ہماری جوڈیشری کی جو ترامیم ہے یا جو اس میں اصلاحات ہیں اس پہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اکٹھے بڑھیں۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں کراچی میں اومیکرون کے کیسز سب سے زیادہ ہیں۔ بدقسمتی سے ویکسینیشن میں سندھ سب سے پیچھے ہے۔ کراچی کے سکولز میں بھی کرونا کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں $2 بلین کی ویکسین شامل ہے۔ کراچی میں آپ دیکھیے کہ چونکہ پہلے بھی ہم بتا رہے تھے کہ انفارچونیٹلی سب سے پیچھے جو اس وقت شہر ہے وہ اور صوبہ ہے ویکسینیشن میں بھی، وہ بھی سندھ ہے۔ اسپیشلی جو اسکول گوئنگ چلڈرن ہیں ان میں یہ وہاں پہ زیادہ جو کیسز ہیں وہ آئے ہیں۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں ایک بہت بڑا حصہ ہے وہ یہ میڈیسن کی جو درآمد ہے اس کی وجہ سے ہوا، جس میں ویکسین ہی خالی تقریباً $2 بلین کی ہے۔ نون لیگ اسٹیٹ بینک کے معاملے پر اپنی سیاسی دکان چمکا رہی ہے۔ اسٹیٹ بینک اور اس کے اثاثے ریاست کی ملکیت رہیں گے۔ حماد اظہر کہتے ہیں نون لیگ نے بھی 2015 میں اسٹیٹ بینک کی آزادی کے لیے بل منظور کیا تھا۔ مزید کہا ہم نے اسٹیٹ بینک کو بااختیار بنایا ہے، بورڈ ارکان کے تقرر کا اختیار بھی وفاقی حکومت کے پاس ہے۔ یہ لوگ خاص طور پہ نون لیگ والے جو بڑا آج کل جنہوں نے واویلا مچایا اور سیاست اپنی بند سیاسی دکان کو دوبارہ چمکانے کی کوشش کی، انہوں نے بھی 2015 میں ایک بل پاس کیا تھا اسٹیٹ بینک کی آزادی کے لیے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور اس کے تمام اثاثہ جات وفاقی حکومت کی ملکیت ہی رہیں گے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو بورڈ ہے اس کا تعین وفاقی حکومت کرے گی، اور اسٹیٹ بینک کا جو بورڈ ہے وہ تمام کا تمام اسٹیٹ بینک کے گورنر کو ہٹا بھی سکتا ہے۔ سندھ کابینہ نے CPLC رولز کی منظوری دے دی، جس کے تحت رینجرز کے اختیارات میں 90 دن کی توسیع ہوگی۔ سندھ سول سروس سرونٹس ترمیمی بل منظور کر لیا گیا۔ ججز کے لیے 152 گاڑیوں کی خریداری کی بھی منظوری دے دی گئی۔ خواجہ سراؤ کے لیے نوکری میں 5.5% کوٹا مختص کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی کی کابینہ اجلاس کے بعد بریفنگ، کہا پینشن رولز میں ترمیم کی گئی ہے، عدالتی نظام چلانے کے لیے نئے ججز تعینات کیے جائیں گے۔ CPLC کے رولز بنائے گئے ہیں اور بڑے کمپریہنسو قسم کے رولز ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں رکھی گئی ہیں اور بڑا بہتر طریقے سے اس کو کام کرنے کا میں سمجھتا ہوں کہ موقع ملے گا۔ پاکستان رینجرز جو صوبہ سندھ میں کام کرتی ہیں ان کو ہر 3 مہینے بعد ان کو اجازت درکار ہوتی ہے صوبہ سندھ میں کام کرنے کی، تو وہ اجازت نارملی روٹین میں دے دی جاتی ہے، لیکن اس کی بھی ریٹیفیکیشن جو ہے آج کابینہ سے کروائی گئی ہے۔ سول سرونٹس امینڈمنٹ بل 2021 جو ہے وہ کابینہ نے منظور کیا ہے۔ 152 گاڑیاں اور 50 موٹر سائیکلیں ہمارے جو جوڈیشری کے لیے اس کی خریدنے کی منظوری دی ہے۔ جو خواجہ سرائے ہیں ان کے لیے 0.5% نوکریوں میں کوٹا جو ہے وہ ریزرو کیا جا رہا ہے۔ تمام جو نظام پینشن کا اس کو ریویو کیا جائے، اس پر کچھ چینجز ہوئی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو بھی کوئی بہتر طریقے سے یہ پینشن کا سلسلہ چلتا رہے، اور حکومتی جو وسائل ہیں اس کے اوپر جو بوجھ ہے پینشن کا وہ بھی اتنا زیادہ نہ ہو، کوئی سسٹینیبل میکنزم پینشن کا بنا دیا جائے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے معطل ارکان کو ایوان میں نہ آنے کی ہدایت کر دی، کہا اثاثوں کی تفصیل جمع نہ کرانے والے ارکان ایوان میں نہیں آ سکتے۔ مزید کہا معطل اراکین کو جلد الیکشن کمیشن سے رکنیت بحال کرنے کی ہدایت بھی کی۔ اسپیکر نے معطل ارکان کی فہرست پارلیمنٹ کے انٹری پوائنٹس پر رکھوا دی۔ اور یہاں آپ کو بتائیں ملک میں کرونا کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ آج 10 افراد کی جان چلی گئی، 5034 افراد مہلک وبا کا شکار۔ ادھر اومیکرون نے بھی شکنجہ کس لیا۔ کراچی میں اومیکرون کے مریض خطرناک حد تک بڑھ گئے، 38.79% تک شرح پہنچ گئی۔ راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور سمیت دیگر شہروں میں اومیکرون کے وار تیز ہو گئے۔
آج 5034 افراد کورونا کا شکار، 10 افراد جان سے گئے۔ کورونا کیسز کی شرح 9.45% سے تجاوز کر گئی۔ کراچی میں کورونا کی صورتحال دن بدن بگڑتی جا رہی ہے۔ شہر قائد وائرس کا گڑھ بن گیا ہے۔ یہاں اومیکرون کے پھیلاؤ کی شرح 38.79% تک پہنچ گئی۔ کراچی میں کورونا کے 2754 کورونا کے مریض رپورٹ، جس میں سے 460 افراد میں اومیکرون کی تصدیق ہوئی ہے۔ سندھ حکومت نے پبلک ٹرانسپورٹ اور ڈومیسٹک ہوائی سفر کے دوران کھانے پر پابندی لگا دی۔ حیدرآباد میں بھی اومیکرون کا خطرناک حد تک پھیلاؤ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ شرح 14% تک پہنچ گئی۔ لاہور میں بھی اومیکرون نے پنجے گاڑ لیے ہیں۔ شرح 12.9% ہو گئی۔ لاہور میں 31 کیسز سامنے آنے پر اومیکرون کے مریضوں کی تعداد 500 ہو گئی۔ اسلام آباد، راولپنڈی میں کورونا کی شرح 8% سے تجاوز کر گئی۔ 479 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پشاور، کوئٹہ سمیت ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں بھی اومیکرون سر اٹھا رہا ہے۔ NCOC نے حکومت نے احتیاط کی اپیل کی ہے، لیکن مجال ہے شہریوں نے تو SOPs کو ہوا میں۔ قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں اندازہ کہ کن کو میں ہم کنسرن کمیٹی کو اسٹینڈنگ کمیٹی کو ریفر کر دیں جو ایشو آپ نے ریز کی، اگر آپ چاہتے ہیں سر یہ منسٹری جواب دے سر، یہ فارن افیئرز کی چونکہ آپ نے فوری طور پہ یہ مسئلہ اٹھایا تو میں سمجھتا ہوں اس کو ہم کنسرن جو ہے کمیٹی اسٹینڈنگ کمیٹی کو ریفر کر دیتے ہیں۔ تو کھو کھاتے میں پڑ جائے گا، آپ مہربانی کریں۔ نہیں، امیجیٹ اس کے اوپر اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے وہ اجلاس بلا کے اس مسئلے کو سالو کرے۔ سر یہ رولنگ دے دیتے ہیں، ہم نے اس میں کالنگ اٹینشن دیا ہوا ہے، وہ اس کو ٹیک اپ کر لیں، منسٹری کا جواب بھی آ جائے گا اس کے اوپر سے۔ کل ٹومارو کل کر لیں۔ تھینک یو۔ تھینک یو جی۔ آئٹم نمبر 19 جی، آئٹم 1 منٹ جی۔ قومی اسمبلی اجلاس جاری ہے۔ نون لیگ کے رہنما خواجہ آصف اظہار خیال کر رہے ہیں۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں، کراچی میں جرائم تھم نہ سکے۔ نئے سال کے محض 18 دن میں اسٹریٹ کرمنلز نے 5 افراد کی زندگیوں کے چراغ گل کیے۔ ڈکیتی مزاحمت پر 29 شہری زخمی ہوئے۔ ذرائع کے مطابق جنوری میں اب تک 795 موبائل فونز لوٹے گئے۔ 1050 موٹر سائیکلیں چوری اور 85 چھینی گئیں۔ وارداتوں میں 4 گاڑیاں چھینی اور 59 چوری ہوئیں۔ پولیس اور دیگر ادارے اسٹریٹ کرائم پر قابو پانے میں ناکام رہے۔ کراچی میں کشمیر روڈ پر ڈکیتی کے دوران نوجوان شاہ رخ کو قتل کرنے والے ملزم نے پولیس چھاپے کے دوران مبینہ خودکشی کر دی۔ ملزم علی فرزند جعفری پہلے بھی کئی مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھا۔ کشمیر روڈ پر ڈکیتی کے دوران مزاحمت کرنے پر نوبیاہتا نوجوان شاہ رخ کو قتل کرنے والے مبینہ ملزم نے گرفتاری سے بچنے کے لیے خودکشی کر لی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے شاہ رخ قتل کیس میں مشتبہ ملزم علی فرزند جعفری کی گرفتاری کے لیے گلشن اقبال میں ایک ریسٹورانٹ پر چھاپا مارا۔ پولیس کو دیکھ کر ملزم نے اپنا پستول نکال کر کن پٹی پر خود کو گولی مار لی۔ متوفی شعبہ انویسٹیگیشن پولیس کا سپاہی تھا جو ضلع غربی میں تعینات تھا۔ ملزم کو CCTV کی مدد سے شناخت کیا گیا تھا۔ اہلکار کا کرمنل ریکارڈ بھی سامنے آیا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم فرزن علی 3 مرتبہ جیل گیا تھا۔ بلال کالونی میں اس کے خلاف 2، بہادر آباد میں 2 مقدمات درج ہیں۔ ملزم ناجائز اسلحہ رکھنے، ڈکیتی کی واردات اور منشیات فروشی میں ملوث تھا۔ واضح رہے گزشتہ ہفتے ڈکیتی مزاحمت پر ملزم کی فائرنگ سے نوبیاہتا نوجوان شاہ رخ جاں بحق ہو گیا تھا۔ اور ابھی آپ کو اسلام آباد میں لڑکی اور لڑکے کو تشدد کر کے برہنہ کرنے کے کیس کے حوالے سے آگاہ کریں گے۔ مقامی عدالت نے متاثرہ لڑکی اور لڑکے کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ عدالت نے لڑکی اور لڑکے کی طلبی کے باوجود عدم پیشی پر وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔ عدالت کا SSP آپریشن کو متاثرہ لڑکی اور لڑکے کو پیش کرنے کا حکم۔ عدالت نے کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ کوئٹہ میں خواتین پر تشدد کرنے والے SHO قائد آباد اور دیگر اہلکاروں کو معطل کر کے انکوائری کا حکم دے دیا۔ والدین سے ناراض لڑکی اور سہیلیوں پر پولیس کا تشدد۔ کوئٹہ کے علاقے مشن روڈ پر سرعام پولیس گردی کے واقعے کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ خواتین چیختی رہی۔ قائد آباد تھانے کے ایڈیشنل SHO نوید اور دیگر اہلکار زبردستی خواتین کو گاڑی میں دھکے دے کر بیٹھاتے رہے۔
पुलिस के मुताबिक जैनब नामी लड़की के वालिद ने बेटी की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया था। लड़की घर वालों से नाराज होकर सहेलियों के साथ रह रही थी। वालिदैन की निशानदेही पर जैनब और उसकी दो सहेलियों को थाने ले जाया गया था। साथ न जाने पर एहलकारों की खवातीन से तल्ख कलामी भी हुई। गैर जिम्मेदाराना रवैये पर DIG कोयटा फिदा हुसैन ने एडिशनल SHO और मज़कूरा एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। वजीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बजंजो ने वाक़ये का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर रखी है। लोअर डील में नाकोरो मंडा में पुलिस की चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया और दहशतगर्दों की फायरिंग से एक एहलकार मौका पर ही शहीद हो गया, जबकि एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। पुलिस का कहना है कि वाक़ये के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेरे में ले लिया। पसंद की शादी करने वाली लड़की को लाहौर हाई कोर्ट से अगवा करने की कोशिश को पुलिस एहलकारों ने नाकाम बना दिया। लड़की के अहले खाना लड़की को जबरदस्ती साथ ले जाने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर पुलिस ने मुदाखलत करते हुए लड़की को छुड़वाया और लड़के के साथ अदालत पहुंचाया। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में तलबा तंजीम का क्लासरूम में बैठे नौजवान पर तशद्दुद वीडियो मंजर आम पर आ गए। वीडियो में देखा जा सकता है मुतअद्दिद तलबा तालिब इल्म दानियाल पर तशद्दुद कर रहे हैं। तशद्दुद का वाक़या गुज़श्ता रोज़ हुआ, मगर 24 घंटे गुजर जाने के बावजूद कोई कार्रवाई अमल में ना लाई जा सकी।